اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک کی ذات کبریا کے لیے خاص ہیں، جو قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر، انتہائی بابرکت اور پاکیزہ ذات ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوں، جو رحمت للعالمین، خاتم النبیین، صاحب خلق عظیم ہستی ہیں، ختم الرسل ہیں، ہادی السبل ہیں، سید البشر ہیں، سید ولد آدم ہیں، اکرم الاولین والآخرین ہیں، محبوب خدا ہیں، حبیب کبریا ہیں، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور انتہائی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج تیسرا خطبہ جمعہ ہے اس عنوان پر کہ جادو، جنات، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا جنات موجود ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی، کیا انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ بھی آپ سن چکے، جادو کی علامات کیا ہیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس پر بھی اللہ کی توفیق سے بہت ساری گفتگو ہو چکی۔ جادو کا علاج کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں شریعت میں جو علاج بیان کیا گیا ہے آپ کے سامنے رکھنے کا عزم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی وباؤں سے، بلاؤں سے، آزمائشوں، ابتلاؤں، بیماریوں، آفات سے محفوظ و مامون رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی کمر توڑ دینے والی آزمائشیں، ظاہری باطنی فتنے، الحاد، کفر، بدعات اور شرک کی خرافات سے محفوظ کر دے۔ جادو ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَالسِّحْرُ مَرَضٌ مِّنَ الْأَمْرَاضِ، جادو بھی بیماریوں میں سے ایک بیماری، ایک مرض ہے، جس کے ذریعے انسان ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، فکری طور پر بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری علامات گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے بیان فرمائی تھی۔ ایک اور علامت ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی اور اس کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور درود ابراہیمی پڑھ کر پانی کو دم کریں، اور جس انسان کے بارے میں شک ہے کہ اسے جادو ہے اس کو پلائیں،
اگر تو پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، صاف پانی لیا آپ نے، بالکل اچھا ستھرا پانی آپ نے لیا، لیکن جو پینے والا ہے جب اس نے پیا ہے اس کا ذائقہ تبدیل ہے، وہ نمکین ہے یا کڑوا ہے، ترش ہے، تو اس آدمی کو جادو کا اثر ہے۔ علاج کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ الرجل المسحور یعالج نفسہ۔ علماء کرام اور ماہرین جادو جو اس کا علاج کے ماہر ہیں، انہوں نے اپنے تجربے سے بھی اور شریعت سے بھی یہ بات ثابت ہے، لکھا ہے کہ پہلا اصول یہ ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے وہ اپنا علاج خود کرے۔ جس محبت سے، جس لگاؤ سے، جس کوشش سے وہ اپنے آپ کو دم کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ خود وہ دعائیں پڑھے جو مسنون ہیں، جو کتاب و سنت میں مذکور ہیں، اگر وہ نہیں کر سکتا، بیٹا ہے تو اس کا باپ اس کا علاج کرے، اسے دم کرے، والدہ دم کرے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں یعنی نواسوں کو، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو خود دم کیا کرتے تھے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، صحیح سند سے روایت ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے، یہ دعا پڑھ کے دم کرتے اور فرماتے کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ساتھ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو دم کرتے تھے۔ آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ بچہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے دم کریں اور صبح و شام کریں، کم از کم 2 مرتبہ تو دم آپ کریں اپنی اولاد کو۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اپنے بچوں کو خود دم کریں۔ بڑا بھائی ہے، اسے دعائیں اذکار یاد ہیں، وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو دم کرے۔ کوئی عزیز رشتہ دار جو محرم ہے وہ دم کرے۔ سب سے پہلی بات کہ خود دم کرنے کی عادت ڈالیں، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس گھر والے اپنے بچوں کو دم کرتے رہتے انہیں یہ شکایات بہت کم ہوتی۔ دم کروانے کے لیے آپ صحیح العقیدہ انسان کا انتخاب کریں، جس کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، جس کے عقیدے میں اللہ کی بغاوت نہیں ہے، جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اسے مال بٹورنے کی ہرس اور لالچ نہیں ہے۔ اگر آپ خود دم نہیں کر سکتے تو پھر ایسے صحیح العقیدہ انسان کے پاس جائیں، لیکن شریعت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ غیر محرم مرد غیر محرمہ عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جن چیزوں سے اسے پردے کا حکم دیا گیا ہے عورت کو، وہ ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ پانی دم کر کے دے سکتا ہے، وہ کسی چھڑی کے ساتھ دم کر سکتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ بے پردگی ہے، بڑے بڑے دینی گھرانے بھی اس سے غافل نظر آتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کائنات میں سب سے پاکیزہ معصوم انبیاء کرام علیہم السلام کی ہستیاں ہیں، اور پھر ان میں بھی بالخصوص
سید ولد آدم ختم الرسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیگمات سے، امہات المومنین سے یہ کہہ دیں، اور اپنی بیٹیوں سے یہ کہہ دیں، اور مومنات ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ پردہ کیا کریں، بڑی بڑی چادروں سے اپنے ستر کو، اپنے جسم کو، اپنے حسن کو ڈھانپ کے غیر محرموں کے سامنے نکلا کریں۔ یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ سب سے پاکیزہ ہستیوں کو پردے کا حکم ہے، تو عام عورتوں کو کیا نہیں ہے؟ یہ فرض ہے پردہ۔ علاج کرواتے ہوئے بھی پردے کا اہتمام کریں، اور یاد رکھیں جادو کا ہو جانا یہ برحق ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں تفصیل سے یہ واقعہ ہے۔ اللہ کی توحید کی دعوت لے کر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ کس کے پاس گئے تھے؟ فرعون کے پاس۔ اسے سمجھاتے رہے، اس کی سرکشی سے، اللہ کے حکم سے اسے باز رکھنے کی کوشش کی، وہ نہ سمجھا۔ اس نے آگے سے کہا تم تو جادوگر ہو، جادو کے ذریعے یہ کرتے ہو۔ وقت طے کیا گیا، فرعون نے اپنے جادوگر بلائے، موسیٰ علیہ السلام مقابلے کے لیے میدان میں آئے، وقت مقررہ، دن مقررہ پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تم اپنے جادو کا وار کرو جو تم کرتے ہو۔ انہوں نے کیا، بڑی بڑی رسیاں تھیں، وہ سانپ نظر آنے لگے لوگوں، اژدہا بن کے بڑے بڑے، بڑی بڑی لکڑیاں تھیں، وہ بھی بڑے بڑے سانپ بن کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا اندر ہی اندر تھوڑا گھبرائے۔ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا لا تخاف، اے موسیٰ خوف نہیں کھانا، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ تم اپنی لاٹھی کو پھینکو۔ لاٹھی کو پھینکا، وہ بھی بہت بڑا حقیقت میں سانپ بن گیا۔ پیچھے طاقت اللہ کی تھی، قدرت اللہ کی تھی، وہ سب کو نگل گیا۔ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جادو کا اثر آنکھوں پہ ہوا، تمام مجمع کی آنکھوں پہ، اور قرآن نے کہا سحروا اعین الناس واسترہبوہم، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کا اثر ہوا اور وہ سب ڈر گئے۔ جب یہ منظر جادوگروں نے دیکھا، جو سارے وطن سے، ملک سے آئے تھے، وہ ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے کہا ہاں اب پتہ چلا یہ تو تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تم بھی اسی سے سیکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے تم سیکھنے والے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تم اندر سے ملے ہوئے ہو۔ حکمرانوں کے پاس عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے پیچھے لگانے کے لیے بڑی رائے ہوتی ہیں، بڑا خوشنما کلام پیش کرتے ہیں، بڑی امیدیں دلاتے ہیں، بڑے جھوٹے وعدے دیتے ہیں، پینترے بدلتے ہیں، پینترے۔ اس نے پینترا بدلا، کہا یہ تم اندر سے ایک ہی ہو، اور اس نے دھمکی لگائی، کہا اے جادوگرو، آئے تم میرے حکم سے تھے، میری دعوت پر تھے، مجھ سے مشورہ بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں، تم ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہو، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن گئے ہو، تمہیں سزا دوں گا، تمہارے مخالف سمت ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں کھجوروں پر اونچا کر کے سولیوں پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا لا زیرا، کوئی پرواہ نہیں ہمیں اس کی، ہم نے حقیقت کو دیکھ لیا ہے، مان لیا ہے، جو ہم نے کیا تھا وہ باطل تھا، وہ جادو تھا، وہ جھوٹ تھا، وہ کفر تھا، جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے وہ حقیقت ہے، اس لیے ہم حقیقت کو چھوڑ نہیں سکتے، جا تجھ سے جو ہوتا ہے
وہ کر گزر، ہم اب ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ دعا کرے اللہ ہمیں بھی ایسا کامل ایمان نصیب فرما دے۔ ہمارے تو ایمان ہی بڑے کمزور ہیں۔ کاغذ کا ٹکڑا گھر سے کیا نکل آیا، پورا خاندان پریشان ہو جاتا ہے۔ الٹے سیدھے لفظ لکھے ہیں اور پھر قرآن کے اعداد اور یہ حروف بنا کے لکھے ہیں، جو کہ سراسر ظلم ہے اور گناہ کبیرہ ہے، شریعت سے اس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے، صحیح بخاری میں ہے، فرمایا میری امت اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک تباہ برباد کرنے والے گناہوں سے بچ کے رہنا۔ ان 7 گناہوں میں سے ایک والسحر، جادو بھی ہے۔ جادو کرنے والا، کروانے والا، دونوں تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ جس پر کیا ہے اس کا نقصان ہو نہ ہو وہ تو اللہ کی مرضی سے ہوگا، لیکن یہ کنفرم بات ہے، جو جادو کرتا اور کرواتا ہے وہ آج بھی تباہ ہے، وہ کل بھی تباہ ہے، وہ ہلاک اور برباد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من سحر او سحر لہ، اس کا ہم میں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، جو جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے، کسی سے کرواتا ہے یا خود کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، جس نے علم نجوم، لوگوں کی قسمتوں کے احوال بتانے کے لیے علم سیکھا کہ تمہارا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ آپ نے دیکھا نا مختلف ٹی وی چینلوں پر لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہیں، باقاعدہ پروگرام نشر ہوتا ہے، لائیو چلتا ہے، اپنی ایج بتاؤ، اپنی والدہ کا نام بتلاؤ، اپنے والد کا نام بتلاؤ، یہ تمہارا ہفتہ ایسے گزرے گا۔ اللہ کے بندو، یہی تو وہ اللہ کی بغاوت ہے۔ علم غیب کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہو، ہمیں تو ایک لمحے ایک سانس کا پتہ نہیں ہے، تم پورے ہفتے 7 دنوں کی خبریں کیسے بتا دو گے بھائی؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو پتہ نہیں وہ کل کیا کر گزرے گا، اور کسی کو پتہ نہیں وہ کس زمین پہ مر جائے گا۔ ہم تو کل بھی نہیں بتا سکتے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ امید رکھ سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں، لیکن حتمی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کل میں یہ کر کے چھوڑوں گا۔ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ تو پورے ہفتے کا کیسے آپ کو پتہ چل جائے گا؟ اخباروں پہ لگے ہیں، مختلف جملے لکھے ہیں، 40 سال کا تجربہ ہے، نجومیوں، جادوگروں، عاملوں کی بھرمار ہے۔ اب تو مستقل ٹی وی چینل آ چکے ہیں، سارا دن اس پہ یہی تبلیغ ہوتی ہے، چھلا پہن لو، کڑا پہن لو، تعویذ لے لو، ناد علی لے لو، ناد فلاں لے لو، اس کے ذریعے علاج جادو کا کروانا نہیں کروانا، بالکل نہیں کروانا۔ یہی تو شرک کی راہیں، یہ تو عین شرک ہے۔ سمندر کی جھاگ ہے، موتی ہے، مونگے ہیں، مختلف پتھر ہیں، مختلف نام رکھے ہوئے ہیں ان کے۔ اللہ کے بندو، کوئی پتھر کسی کا نفع نقصان نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پتھر جس جیسا کائنات میں کئی پتھر نہیں ہے، اللہ کی جنت سے نازل ہوا وہ حجر اسود، اس کو مخاطب کر کے فرمایا تھا انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود سن، تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں تجھے چومتا کیوں ہوں؟
تجھے بوسے کیوں دیتا ہوں؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چوم رہے تھے۔ اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ پتھروں پر یقین رکھنے والوں کا عقیدہ دھڑم اور ریزہ ریزہ کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی عقیق ہو، کوئی پتھر ہو، وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ حضرات، علاج کے لیے مجھے یاد آئی بات، یہ ہمارے محترم ڈاکٹر لیاقت صاحب بیٹھے ہیں، یہ بتا رہے تھے کہ میرے پاس ایک بچے کو لائے، اس کے جسم پر ایسے تھا جیسے سانپ کی کھجلی ہوتی ہے، گل چکا تھا، سارا جسم خراب ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اسے دم کیا سورۃ الفاتحہ پڑھ کر، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کر، سورۃ الفلق اور الناس پڑھ کر۔ ڈاکٹر صاحب کتنی دفعہ کیا ہے؟ 3 دن دم کیا ہے اسے، 3 دم کیے ہیں، اور اس بچے کا جسم بالکل صاف شفاف، بالکل تندرست ہو گیا۔ سچ کا ہے ہمارے رب تعالیٰ نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو شفا بنا کے اور رحمت بنا کے اتارا مومنوں کے لیے۔ اللہ ہمیں قرآن سے تعلق قائم کرنے کی توفیق دے۔ اور اسی طرح اور یہ واقعات بتا رہے تھے، آدمی صحیح العقیدہ ہو اس سے دم کروائیں، آپ جادو کا علاج کروا سکتے ہیں، لیکن قرآن حدیث سے جو دعائیں، جو صورتیں، جو اذکار جو وارد ہوئے ہیں مسنون، ان کے ساتھ دم کرے۔ اگر وہ آپ کی ماں کا نام پوچھ ہے اور آپ سے کہتا ہے گھر سے اپنی کسی خاتون کا مجھے کپڑا لا کے دیں، ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی قمیص لا کے دیں، اس کا کوئی کپڑا لا کے دیں، پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ یہ علاج کرنے کے لیے خواتین کے کپڑوں کو کیا کرنا ہے؟ پھر وہ اپنے طریقے سے پتہ نہیں کیا کرتب دکھاتے ہیں، کہتے ہیں پہلے یہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا، اب اس کی پیمائش یہ ہو گئی ہے، لہذا اس سے یہ ثابت ہو گیا، میں تمہیں ایسے کر دوں گا۔ یہ سب پیسے بٹورنے کے ذرائع ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے؟ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں پیروں کے پاس، آئے دن ان کے جو ذرائع آمدن ہیں اور جو ان کا بینک بیلنس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، بے تحاشا پیسہ ہے، عیاشی کی زندگی ہے، اور جو مرید ہے وہ سارا دن بیچارہ اینٹیں اٹھاتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، گھر والوں کو کچھ دے نہ دے، وہ جو گمراہی کے راستے پہ لگانے والا ہے اور گمراہ پیر ہے اس کی خدمت ضرور کرے گا۔ والدین ترس جاتے ہیں ساری زندگی کہ ہمارا بیٹا ہماری عزت کرے، ہمارے پاؤں دبائے، ہمیں فروٹ لا کے دے، ہمیں اچھا لباس لے دے، ہمیں دوائی کے لیے پیسے دے دے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے، لیکن بیٹا جو ہے پیر کے پاؤں میں سر رکھ دیتا ہے، لیکن باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کب سدھریں گے ہم؟ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں تیرے ولی، والدین سے بڑھ کر بھلا کون تیرا خیر خواہ ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی ہم نے تو نہیں دیکھا۔ والدین سے بڑھ کر کوئی تیرا خیر خواہ نہیں ہے، تیرا فائدہ سوچنے والا نہیں ہے۔ پریشانی ہے، مصیبت ہے، سب سے زیادہ تیری پریشانی کو محسوس کرنے والے وہ تیرے والدین ہیں، ان کو راضی کر، انداز ہی ایسا اپنا، ان کے ساتھ محبت کا، ادب کا رشتہ اس طرح استوار کر، تجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود ہی تیرے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ حضرات، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا ہے، سورۃ الجن پوری اتاری ہے،
اگر آپ کو کہیں کبھی موقع ملے تو اس کی بھی تلاوت کریں، اس کا مطالعہ کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو بڑی رہنمائی ملے گی کہ جنات ہیں کیا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں تھے، احادیث میں ہے، اور صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، عالم الفجر کی نماز کا وقت تھا۔ جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا، انہوں نے قرآن سنا۔ کیا سنا؟ قرآن سنا۔ جب انہوں نے یہ کلام سنا نا تو قرآن سنتے ہی وہ ایمان لے آئے۔ پہلے وہ کسی اور عقیدے پر تھے، ایمان لے آئے، یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے، اور انہوں نے کہا ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو رشد و ہدایت کی طرف راہ دکھاتا ہے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ رب کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم جب تک زندہ رہیں گے۔ یہ جنوں کی جو جماعت وہاں قرآن سن رہی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ہمارے رب کی نہ کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ سورۃ الجن ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، ہمارے بیوقوف جن اس سے پہلے اللہ پر بڑی زیادتی والی بات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے اور بیٹا ہے اور اولاد ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم نے تو یہ سمجھا تھا قرآن سننے سے پہلے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ باندھے، لیکن اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی غلط عقائد لوگوں میں پھیلانے والے اور شریعت کے نام پر جھوٹ بولنے والے موجود ہیں، آج بھی موجود ہے۔ بہرحال یہ پوری صورت ہے، میں بتا رہا تھا شرعی علاج کیا ہے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تقوی علاج ہے جادو جنات کا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرے، پرہیزگار ہو جائے، اللہ ہر بیماری، پریشانی، آفت، آزمائش سے اسے نکلنے کا راستہ مہیا کر دیتا ہے۔ اور کہیں پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کر لو، صبر اور تقوی اختیار کر لو، پرہیزگاری، انسانوں کی، جنات کی سازشیں، حملے، دشمنوں کی مخالفت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اللہ پر بھروسہ، اللہ کی ذات کے ساتھ پکا گہرا تعلق، وابستگی اللہ کی توحید سے، قرآن سے، نماز سے، ذکر اذکار سے، اس کے ذریعے جادو کا علاج ممکن ہے اور کیا جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے کہ مجھے اللہ ہی شفا دے گا، اور وہ مسنون دعائیں اذکار پڑھتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اور کثرت سے اللہ کی پناہ میں آنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میرے پاس شیطان آئے جو مجھے گمراہ کریں، اور تیری پناہ میں آتا ہوں
کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائیں اور مجھ میں حاضر ہو جائیں۔ شیطانوں کے حملوں سے بچنے کے لیے یہ مجرب نسخہ ہے کہ آپ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت، برائی سے باز رہنے کی طاقت، کچھ بھی کر گزرنے کی طاقت اللہ کے سوا کسی سے ملتی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایسا شاندار وظیفہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عرش کے خزانوں میں سے جو گفٹ دیے ہیں، تحائف دیے ہیں، ان میں سے ایک یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمات ہیں، اور یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصبح 7 تمرات عجوہ لم تضر ذلك اليوم سم ولا سحر، صحیح البخاری کی روایت ہے۔ فرمایا جو انسان مدینہ منورہ میں ہونے والی 7 کھجوریں عجوہ صبح منہ نہار کھا لے، کون سی کھجور؟ عجوہ کھجور، سارا دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو نقصان پہنچا سکتا ہے، جادوگر کا جادو اور زہر اس کا نقصان نہیں کر سکتے، صحیح بخاری میں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اسے کوئی بھی کھجور مدینہ منورہ کی مل جائے، 7 نہ بھی ملیں، وہ 1 کھا لے، 2 3 جتنی میسر ہوں، مدینہ منورہ میں ہونے والی کھجوریں جو کھا لے اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، وہ پاکیزہ جگہ ہے۔ اللہ ہمیں بار بار مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرمائے، روضۃ من ریاض الجنہ میں داخل ہو کر وہاں عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بیت اللہ کے بار بار حج اور عمرے نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ، سورۃ البقرہ کو لازم پکڑ لو پڑھنا، جو اس کو پڑھتا رہے گا اللہ اس کے گھر میں برکت نازل فرمائے گا، کاروبار میں برکت ہوگی، دکان میں برکت ہوگی، مال جان میں برکت ہوگی، اور جو اسے چھوڑ دے گا اس کو سوائے افسوس کے، نقصان کے، نحوست کے کچھ نہیں ملے گا۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، جو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے اپنے گھر میں، دکان میں، روزی کے اڈے پر، فرمایا باطل لوگ، جادوگر اس کا توڑ کرنے کی طاقت رکھ ہی نہیں سکتے۔ آزمودہ نسخہ ہے سورۃ البقرہ گھر میں پڑھنے کا۔ آج تو بڑی آسانی ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے، موبائل پر لگا دیں، روزانہ سنیں، سن تو سکتے ہیں نا، لیکن ہمارے پاس کہاں فرصت ہے؟ ہمارے پاس تو بڑے ٹی وی چینلز ہیں، بڑے کارٹون ہیں، بڑے ڈرامے ہیں، بڑی فلمیں ہیں۔ جب گھر میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا، بالخصوص سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اس کی تلاوت نہیں ہوگی تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ جادو کا حملہ تو ہوگا، آزمائشیں، بلائیں، بیماریاں تو آئیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، معراج کی رات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، صحیح بخاری میں، مسلم میں روایت ہے، فرمایا اللہ نے مجھے تحفے دیے، ان میں سے ایک یہ بھی تحفہ ہے جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لے۔ کتنی آیتیں؟ آخری 2 آیات، آمن الرسول سے لے کر آگے تک، سورہ کے اینڈ تک، فرمایا یہ اسے جادوگروں کے جادو سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے، نقصان سے کافی ہو جائیں گی۔
اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ اور اسی طرح کثرت کے ساتھ گھر میں درود مسنون کا وظیفہ پڑھا جائے۔ کیا پڑھا جائے؟ درود پاک۔ اللہ کی قسم ہے جتنی بیماریاں، جادو، غم، ہم، پریشانیاں درود مسنون پڑھنے سے دور ہوتی ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ کبھی دل لگا کے پڑھا درود پاک؟ کبھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے معنی مفہوم پر غور کر کے پڑھا ہے؟ یہ علاج ہے بیماریوں کا، جادو کا۔ اللہ ہمیں کثرت سے پڑھنے کی توفیق دے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی شام کے وقت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اور صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں یہ دعائیں یاد کرنے کی توفیق دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک مرتبہ پڑھنا۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ اور اس سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا، اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد بھی 3 مرتبہ پڑھنا۔ یہ جادو کا بہترین علاج ہے، بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے، آرام کے لیے بستر پر تشریف لاتے، میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھتے، قل هو اللہ احد، پھر سورۃ الفلق پڑھتے، پھر سورۃ الناس پڑھتے، اور اپنے نبوت والے ہاتھوں کو ایسے اپنے سامنے کرتے ہوئے پھر ایسے پھونک مارتے، ایسے کر کے پھر سر کے بالوں سے شروع کرتے، پہلے اپنے پورے جسم کی اگلی سائڈ پاؤں کے ناخنوں تک ہاتھ مبارک پھیرتے، پھر سر کی پچھلی طرف سے ایڑیوں تک پھیرتے، اور 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے، ایک مرتبہ پڑھ کے ہاتھ پھیرتے، پھر دوبارہ پڑھتے، پھر سبارہ پڑھتے، یعنی 3 مرتبہ سوتے ہوئے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ اور یہ پڑھنے سے جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، وبائیں، بلائیں، آفتیں، جادوگر کا جادو، یہ سب چیزیں بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ اور پھر سوتے ہوئے اور ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھنا، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا۔ یہ بھی بہترین اور شاندار نسخہ ہے بیماریوں سے، جادوؤں سے بچنے کا۔ اس لیے وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسنون اذکار اپنانے کی توفیق دے، اور جادو کے علاج کے لیے اہل علم کی طرف جو شریعت کا پابند ہو، جو قرآن و حدیث کا ماہر ہو، جو اس فن میں ماہر ہو، اس سے رابطہ کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے، ہماری جان بھی سلامت رہے، ہماری عزت آبرو بھی سلامت رہے۔ کتنے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، جنات جادو کے علاج کے نام پر ان بے علم، جاہل، گندگی کے مجسموں نے بنت حوا کی عزتوں کو تار تار کر دیا۔ یہ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، اس لیے نظر رکھیں اپنے گھر پر۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر زندہ رکھے اور اسی کے ساتھ تا دم آخر وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔